مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی آپ عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے امام حسین نے مکہ والوں سے فرمایا، میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور والد علی کی سیرت پر چلوں گا۔ جس وقت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنفیہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا۔ لہٰذا امام نے یہ فرمایا، میں جانتا ہوں یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا، اور اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ خداوند عالم مجھے دشمنوں کے ظلم و ستم سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی میرے اس قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذوالحجہ 60 ہجری میں امام مظلوم امام حسین نے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں۔ اس مختصر سے قافلے میں آپ کے اہل بیت شامل تھے، جن میں آپ کے بیٹے، بھتیجے اور بہنیں، عورتیں اور بچے اور کل 18 فرد تھے، اور آپ کے ساتھیوں اور اصحاب کو لے کر کل 72 فرد شامل تھے۔ مکہ سے کربلا تک کا فاصلہ 1700 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں یہ فاصلہ مشکل اور تکلیف دہ تھا، جس میں جگہ بہ جگہ گرم تپتے صحرا اور بنجر راستے اور بیابان تھے، اور روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا تک کے اس طویل سفر میں امام حسین نے تقریباً 14 مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور ہر مقام پر آپ نے خطبہ دے کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی منزل شہادت ہے، اور یہ وہ مشن ہے جس سے امت مسلمہ کو بیدار کیا جا سکے گا۔ اس طویل سفر میں صفا نامی ایک مقام آیا، جہاں اس قافلے نے ایک دن قیام کیا۔ یہاں امام حسین کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی، جو امام حسین سے بے حد متاثر ہوا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ حسینی قافلہ آگے بڑھتا رہا اور سفر جاری رہا۔ طویل صحرا پار کرنے کے بعد اجفر نامی ایک مقام آیا، جہاں امام علی حسین نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں آپ کی ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا اور فرمایا، کوفہ کی عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس پر امام مظلوم نے فرمایا، تقدیر کو یہی منظور ہے کہ اہل بیت کے مردوں کا لہو بہایا جائے اور اہل بیت کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے۔ 22 ذوالحجہ کے دن امام حسین کا یہ قافلہ مقام سالبیہ پہنچا۔ یہاں ایک قاصد نے امام حسین کو یہ خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر لوگ گھبرا گئے، لیکن امام حسین پرسکون رہے۔ رات ہوئی تو امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم اب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا رات کے اس اندھیرے میں جو جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، میں تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر امام کی ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر انہوں نے امام حسین سے فرمایا، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہی ہو جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو تمام لوگ موجود تھے، اور ایک شخص نے بھی امام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کارواں آگے بڑھتا رہا اور ایک طویل سفر کے بعد شراف نامی منزل آئی۔ یہاں ایک تالاب موجود تھا، لہٰذا قافلے والوں کو امام حسین نے یہ حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشقیں پر کر لو۔ لہٰذا لوگ خوب سیراب ہوئے اور پانی کو ذخیرہ کر لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد قافلہ آگے بڑھا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس مقام کے بعد کربلا تک پانی میسر نہ ہوا۔
حسینی قافلہ گرم تپتی صحرا میں کوفہ کی جانب رواں دواں تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ذی حشم کا علاقہ قریب تھا کہ دور کچھ چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کے حکم سے ہتھیاریں نکال لیں اور جنگی محاذ بنا لیا۔ یہ دراصل 1000 لوگوں پر مشتمل فوج تھی جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید نامی شخص تھا۔ ان کا لشکر قافلہ حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے امام سے کہا، ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس نہ چھوڑیں۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ وہ خطوط تمہارے ہی قاصدوں نے مجھ تک پہنچائے تھے۔ حر نے جواب دیا، ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لائے اور ان کے سامنے اندیل دیے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور قافلہ آگے بڑھا۔ حسینی قافلہ قاسیہ کے راستے سے بائیں جانب چل رہا تھا۔ حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام حسین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگو، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اور اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ خود حر بھی اس خطبے کو سن رہا تھا۔ خود حر بن یزید پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام حسین کے خطبے سے بے حد متاثر ہوا۔ بہرحال قافلہ حسینی آگے کو چلی اور نینوا کے قریب تپتا ہوا سرزمین دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمر بن سعد کا ایک عظیم لشکر کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کربلا۔ تو آپ عالی مقام نے فرمایا، یہیں کرب و بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے اور یہیں ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔